آپ نے لا علمی کے اندر، نادانستگی کے اندر یہ قدم اٹھایا، یہ عمل کیا، سحری کا وقت ختم ہو گیا تھا، آپ نے سحری کا وقت ابھی باقی ہے یہ سمجھ کر آپ نے سحری کھائی، روزہ افطار آپ نے کر لیا، گمان یہ کیا کہ سورج غروب ہو گیا ہے، ابھی ہوا نہیں تھا، تو اب آپ کا یہ روزہ نہیں ہوا۔ بعد میں روزے کے ایام گزرنے کے بعد آپ نے اس روزے کو دوبارہ رکھنا ہے، اس کی قضا آپ پر لازم ہوگی۔ دوسرا مسئلہ، جب آپ ماہ رمضان المبارک کے ایام کے اندر یقیناً سارے احباب نماز پڑھتے ہیں، تو نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ وضو کریں، اور جب آپ وضو کرتے ہیں تو کلی بھی کرتے ہیں، ناک میں پانی بھی ڈالتے ہیں، تو ان دونوں عملوں کے اندر ناک میں پانی ڈالنا ہے یا کلی کرنی ہے، ان میں مبالغہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ زیادہ اگر آپ مبالغہ کریں گے، ناک میں شدت کے ساتھ سختی کے ساتھ پانی ڈالیں گے، تو یہ کراہت والا عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے جس کو مکروہ قرار دیا گیا۔ اسی طرح آپ نے کلی کی اور کلی کرتے کرتے منہ بھر کر کے، اور اس کو جو ہے نا جی تیزی کے ساتھ آپ نے پانی کو منہ کے اندر گھمایا، بار بار کلی کی، تو وہ ٹھنڈک جو ہے نا وہ آپ کی حلق سے نیچے اتر رہی ہے، پانی نہیں اترا، لیکن آپ نے یہ جو عمل کیا نا، یہ عمل شریعت کہتی ہے یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ تیسرا مسئلہ، بعض احباب پوچھ لیتے ہیں، حالانکہ میں نے نیت پر ایک مفصل گفتگو آپ کے سامنے مختصراً عرض کر دی ہے، لیکن ایک چھوٹی سی جزئی ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ جب آپ سحری کے وقت میں آپ سحری کھانے کے لیے اٹھے ہیں، یا جب آپ نے سحری کا کھانا کھایا، تو یہ دونوں عمل روزے کی نیت کرنے کے قائم مقام ہے، یعنی آپ کے ذہن میں یہ ارادہ تھا کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، تبھی تو آپ اٹھے ہیں۔ آپ نے سحری کا کھانا کھایا، یہ کھانا کھانا اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ آپ کا ارادہ ہے، آپ نے روزہ رکھنا ہے، تبھی تو آپ سحری کا کھانا کھا رہے ہیں۔ اگر آپ نے روزہ نہ رکھنا ہوتا تو پھر آپ اٹھتے کیوں؟ اگر آپ نے روزہ نہ رکھنا ہوتا تو سحری کا کھانا کھاتے کیوں؟ تو آپ اگر زبان کے ساتھ نیت کے وہ الفاظ نہیں بھی دہراتے، تو آپ کا یہ جو حال ہے، یہ جو آپ کا انداز ہے، یہ اٹھنا، یہ سحری کا کھانا کھانا، یہ بھی روزے کی نیت کے قائم مقام ہے۔ اور اسی طرح بعض احباب جب روزے کی افطاری کا وقت ہوتا ہے تو کرتے کیا ہے کہ پہلے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، جو آپ دعا کر رہے ہیں نا کہ یا اللہ میرا روزہ قبول فرما، میرے گناہ معاف فرما، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن روزے کی جو افطاری کی دعا کر رہے ہیں یہ بعد میں کرنی تھی آپ نے۔ آپ دعا کیا کرتے ہیں جب آپ روزہ افطار کرتے ہیں؟ پہلے آپ نے روزہ افطار کرنا ہے، کھجور اٹھائی، روزہ افطار کر لیا، اس کے بعد آپ نے دعا کرنی اللہم انی لک صمت۔ اس کا معنی کیا؟ یا اللہ میں نے روزہ جو رکھا تھا وہ تیرے لیے رکھا، اللہم انی لک صمت وبک آمنت، اور جو میں ایمان لایا تیرے اوپر وہ تیری رضا کے لیے، وعلی رزقک افطرت، اور جو میں نے روزہ افطار کیا وہ بھی تیری رضا کے لیے، تیرے رزق دیے ہوئے رزق پر میں نے روزہ افطار کیا۔ اب یہ دعا ہے افطار کے بعد کی، اور ہم افطار سے پہلے کر رہے ہیں، یہ ماضی کے صیغے ہیں، ہم جو افطاری کے بعد دعا کرنی چاہیے تھی وہ ہم پہلے کر رہے ہیں۔ تو یہ بات بھی سمجھنی میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ دو باتیں جو میں نے فتاوی عالمگیری، جو فقہ کی دنیا میں انسائکلوپیڈیا ہے، یعنی جزیات پر اورنگزیب عالمگیر نے اپنے زمانے میں علماء کی ایک شورا بٹھا کر مسائل کو مرتب کیا، کمال کی دو باتیں میں نے پڑھی اور مجھے دل کو چھو گئی وہ دو باتیں۔ پہلی بات بڑی توجہ طلب، ایک عورت جب کسی مرد کے نکاح میں چلی جائے، رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ جب وہ عورت نفلی روزے رکھنا چاہتی ہے، تو جب تک مرد اس کو اجازت نہ دے، شوہر اجازت نہ دے، اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام کی خوبصورتی کی حد ہے کہ ایک مرد اور عورت کا تعلق کس قدر حساس ہے، اور عورت کو اپنے مرد کو اہمیت کتنی دینی چاہیے۔ حالانکہ روزہ رکھنا اللہ کی عبادت ہے، روزہ رکھنا تقرب اللہ کا ذریعہ اور وسیلہ ہے، لیکن علماء محققین یہاں وضاحت کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، جب تک نفلی روزے رکھنے، رمضان کے روزوں کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ فرض ہے، لیکن جو روزے آپ نے نفلی رکھنے ہیں، عورت نے رکھنے ہیں، فرمایا عورت کو جب تک خامد شوہر نامدار مرد اس کا اجازت نہ دے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اگر اس نے روزہ رکھ لیا، اب خامد مطالبہ کرتا ہے کہ روزہ توڑو، تو اس پر توڑنا ضروری ہے۔ اگر وہ توڑوانا چاہے، وہ روزہ ختم کروانا چاہے، تو اس کو اس کی بھی اجازت ہے، بعد میں اس روزے کی قضا دینی پڑے گی۔ یہ اسلام کا حسن ہے۔ ایک اور بات جو میں نے پہلی دفعہ پڑھی جزئی ایک فتاوی عالمگیری کے اندر، علماء کہتے ہیں کہ آپ نے ایک مریض کو دیکھا، بہت انتہائی درجے کا مریض ہے،
یا آپ نے ایک بڑی عمر والے بابا جی کو دیکھا، روزے دار تھا، اب جب بڑی عمر ہو جاتی ہے تو بندے کا ذہن بھی ویسے کام نہیں کرتا، چابک دستی نہیں ہوتی، چستی چالاکی نہیں ہوتی، تو وہ بھول کر کھا رہا تھا، بڑا پیٹ بھر کے مزے لے لے کے کھا رہا تھا، مریض تھا، مرض کا اس پہ غلبہ تھا، اب وہ مزے لے لے کر کھا رہا تھا۔ اب علماء کہتے ہیں دیکھو اگر تم نے اس کو روکا، روکنے کے بعد دن بڑا لمبا ہے، اور لمبا ہونے کی وجہ سے اگر تم نے اس کو روکا تو روزے کے افطار کے وقت سے پہلے پہلے اس کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے، تو کہا اسے نہ روکو۔ نہ روکنا جائز ہے، یہ اسلام کا حسن ہے۔ یہ میں خود بھی پڑھ کے حیران ہو گیا، مجھے بڑا تعجب ہوا، لیکن یہ اسلام ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے۔ کاش کہ ہم یہ باتیں بھی امت تک پہنچاتے۔ تو علماء کہتے ہیں اگر تمہیں پتا ہے کہ اگر تم نے روکا، کیونکہ اس کی جو طاقت ہے، جو اس کی جو پاور ہے، یا پورا دن روزہ رکھنا، برداشت کرنا بھوک اور پیاس کو، وہ اس کے اندر طاقت نہیں ہے، تمہیں لگ رہا ہے کہ افطاری سے پہلے پہلے اس کی طبیعت کے اندر تغیر اور تبدل آ جائے گا، تو کہا نہ روکو کھانا کھانے سے، تو یہ جائز ہے۔ اور اگر تمہیں لگے کہ اس کی صحت ہے، یہ برداشت کر سکتا ہے، تو لہذا اسے فوراً روک دینا چاہیے، تو فرمایا روک دو۔ تو یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ اسلام کا حسن اور جمال ہے۔ اللہ کرے کہ یہ میری بات جو میں نے کی ہے یہ آپ کے دل میں اتر جائے۔